السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی، آپ کا سوال کہ غدیر خم کے اوپر جو خطبہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو، اس کے اوپر تو بے شمار گفتگو مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے کی ہے، بردر کاشف نے بھی اس کے اوپر خطبات دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کافی علماء نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے، اور بردر کاشف نے بھی اس کے اوپر اچھی خاصی خطبات دیے ہوئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جہاں بھی فضائل علی علیہ السلام آتے ہیں تو یہ غدیر خم کے خطبے کے اوپر گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کی جو ہے نا کہنے پر میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ غدیر خم ایک تالاب ہے جو کہ مکہ سے مدینے کے راستے میں واقع ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپسی پر وہاں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں حکم دیا کہ اونٹوں کی جو پالان ہوتے ہیں نا اس کا ایک ممبر بنوایا جائے، اور اس ممبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اپنے ہاتھ مبارک سے بلند کیا، اور پھر پہلے یہ ایسے نہیں کہہ دیا، پہلے یہ خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نبی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے فرمایا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی، یقیناً آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام تو نبی کے غلام تھے، وہ تو اس پر فخر کرتے تھے، ہمارے نبی حکم کریں جانیں نکال کر دے دیں۔ تو آپ نے یہ اقرار لے لینے کے بعد پھر فرمایا کہ سن لو، پھر اگر میرا حق تمہاری جانوں پر تم سے بھی زیادہ ہے نا تو تم مجھے یہ مانتے ہو نا، تو پھر جو تم مجھے مانتے ہو، من کن تم مولا ہو، جس تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو، وعلی المولا ہو، اور پھر اسی طرح علی کو بھی اپنا مولا مانو۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کو اپنی جان سے عزیز مانتے ہیں، اپنا سرپرست مانتے ہیں، آقا مانتے ہیں، اپنا مولا مانتے ہیں۔ مولا اصل میں عرب میں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو عرب غیر عرب کو کہتے تھے، غیر عرب انہیں اپنا مولا کہتے تھے یا مولائی، اور آقا کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور بڑے ہی محبوب کے زمرے میں بھی آتا ہے، دلی محبوب کے زمرے میں بھی آتا ہے، سرپرست کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ تو اس طرح یہ مولا کا جو بھی مطلب بنایا جائے، مددگار میں بھی آتا ہے، مختلف جگہ پر مولا کے مختلف معنی آتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کو مولا کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سورہ تحریم اٹھائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، اور اگر تم نبی پر چڑھائی کرو گی تو اللہ ہے اس کا مولا، یعنی پھر اللہ اس کا مددگار ہے، اس کو بے یار و مددگار نہ سمجھنا۔ ان اللہ و مولاہ، و جبریل، اور جبریل بھی ہے اس کا مولا، والصالح المومنین، اور صالح المومنین بھی ہیں اس کے مولا، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور پھر تمام فرشتے ہیں اس کے مددگار۔ ادھر ساتھ پھر ظہیر لگا کر وہ سب مولا مولا تین جگہ پر کہنے کا ڈیفینیشن دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب اللہ مولا ہے تو اس کی ڈیفینیشن اور ہو جائے گی، صالح المومنین مولا ہے اس کی ڈیفینیشن اور ہو جائے گی، جبریل مولا ہے اس کی ڈیفینیشن اور ہو جائے گی، علی مولا ہے ڈیفینیشن اور ہو جائے گی، اور نبی مولا ہے اس کی ڈیفینیشن اور ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے ساری کی ساری ڈیفینیشنز مولا کی اعلیٰ، افضل، مددگار، دلی محبوب، چاہنے والا، ہر لحاظ سے بہتر ہی بہتر ہے کہ ہر مومن، ہر صحابی کو اس چیز کا حریص پایا جاتا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مولا بنے۔ تو یہ تو بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نصیب ہوا۔ اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ یہ بھی لایا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جو یمن میں حضرت علی کو بھیجا گیا تھا، وہاں پر قاضی بنا کر تو آپ نے کچھ فیصلے کیے، اور بیت المال میں اور جو انفال میں جو چیزیں آئیں اس کو آپ نے فیصلہ کر کے بانٹا، تو اس میں حضرت خالد بن ولید کو کچھ اعتراض ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر۔ تو ایک اور وہاں پر صحابی تھے جن کو حضرت علی کے ساتھ عداوت تھی، تو خالد بن ولید نے ایک خط لکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا، اور وہ صحابی خود لے کر خالد بن ولید کا خط
اور حضرت رسول اللہ کے سامنے پیش ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شکایت لگائی۔ اس پر اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا فوراً، یعنی کہ علی کی اتنی زیادہ ویلیو، اتنی زیادہ اللہ کے نبی کی وہ تربیت یافتہ ہے کہ اللہ کے نبی کو یقین ہے ہر لحاظ سے کہ علی کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے علی علیہ السلام سے۔ یہ تو بدر میں، یہ تو خیبر میں اللہ کے نبی نے متفقہ علیہ حدیث ہے، یہ پیشن گوئی کر دی تھی، میں کل اس بندے کو علم دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ تو جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے تو پھر اللہ اور اس کا رسول اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی تو ہر وقت موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا حضرت علی سے شکایت پر۔ دوسری دفعہ شکایت کی، پھر اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا، اور جو علی کی شکایت کرے اللہ کا نبی منہ پھیر لیتا ہے۔ جو علی سے جنگ کر کے اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ کے نبی نے منہ نہیں پھیرنا اس سے۔ تو یہ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ما لکنتم من علی، ما لکنتم من علی، تمہیں کیا ہے علی سے مشکل، کیا مشکل ہے تمہیں علی سے؟ پھر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کھڑے کر کے یہ فرما دیا، کیونکہ اللہ نے بڑی چیزیں منکشف کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یہ علی ہی ہیں جو کہ دشمنوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں۔ تو ان دشمنوں نے جو ان میں منافق چھپے ہوئے ہیں وہ نبی کے مخالفت میں تو اب کھڑے ہو نہیں سکتے، ادھر بات کریں گے ادھر گردن اتر جانی ہے، وہ ایک سٹیپ نیچے اتریں گے، نبی کے گھرانے کے اوپر حملہ کریں گے اور نبی کے اس شاہکار، اس داماد، اس بھائی اور اس علی کو جس نے اپنی تلوار سے ان کے بڑے بڑوں کو واصل جہنم کیا ہوا ہے، اس کی مخالفت میں اتریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حجت تمام کر دی اور وعدہ لے لیا ان سب سے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر حجۃ الوداع پر یہ فرما دیا انی تارکم ثقلین قرآن و اطرتہ یذکرکم اللہ و اہل البیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ منکشف ہو چکا تھا اللہ کے نبی پر کہ یہ آپ کے گھرانے سے زیادتیاں کریں گے، وہاں اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا۔ اور جہاں پیور وہ لوگ رہ جانے تھے جو اہل بیت اور حضرت علی سے جنگ کریں گے، یعنی کہ وہ شام کو جانے والے اور مدینہ کو جانے والے لوگ تھے، وہاں اللہ کے نبی نے پھر سے دوبارہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ پکڑ کر، کسی کو کوئی دھوکہ نہ رہ جائے، کسی کو یہ بات نہ دل میں رہ جائے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کھڑا کیا، خود کھڑے ہوئے، ہاتھ پکڑا، بلند کیا اور کیٹاگوریکلی پہلے وعدہ لے لیا کہ نبی تم سے زیادہ حق رکھتا ہے تمہاری جانوں پر، اور پھر فرمایا کہ جان لو پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، یعنی کہ پہلے مولا تو ہمارے حضرت رسول اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کو بھی کہنا چاہیے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ عرف عام میں یہ لفظ بہت کم سننے کو آتا ہے۔ یہ بھی سب کہا کرے مولا رسول اللہ، وہ بھی ہمارے مولا ہیں۔ تو پھر جس طرح کا مولا رسول اللہ کو مانتے ہونا، جتنی محبت کرتے ہو اس سے مخالفت نہیں کرتے رسول سے، علی کو بھی مانو، پھر علی سے بھی مخالفت نہ کرنا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ شیعوں نے کہہ دیا کہ خلافت کا اعلان ہو گیا، سنیوں نے کہہ دیا کہ جگری یار ہو گیا، اور بھئی سنیوں نے تو پھر جگری یار بھی نہیں مانا کہ معاویہ سنی نہیں تھا تو پھر معاویہ مانتا نہ جگری یار ہی مان لیتا، جگری یار کو کوئی قتل و غارت گری کرتا ہے۔ پھر لوگوں نے نہیں مانا، میں تو یہ حیران ہوں۔ پھر حضرت علی کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے نا، پھر لوگ قتال کیا، قتل و غارت گری مچائی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آ گئے، طلحہ و زبیر اور اما عائشہ، حیرانگی ہوتی ہے۔ بھئی معاویہ تو چلو طلقاء میں سے تھا، اس کے تو نانے دادے کو قتل کیا ہوا تھا، بھئی ان کے ساتھ کون سی حضرت علی کی دشمنی تھی؟ لیکن وہ من کنتم مولا ولی المولا ہو، صحیح سند سے متواتر حدیث ہے، دنیا مانتی ہے، ہر امت کا اجماع ہے اس کے اوپر، پھر بھی دیکھ لیں ان کے خلاف قتال کیا اور اللہ کے نبی نے حجت تمام کی تھی۔ تو ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی کی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں خلافت کا اعلان نہ بھی ہو، مولا کہہ دینا اتنا کافی نہیں تھا اب اس کے خلاف قتل و غارت گری نہ ہو۔ شیعہ تو کہتے ہیں خلافت دینی چاہیے تھی، میں کہتا ہوں خلافت نہیں دی، اس سے بڑھ کر کام کیا، وہ تو قتل و غارت کے لیے آ گئے۔ جب علی کو تو چوتھے نمبر پر مولا نہیں مان رہے، پہلے پر کون مانتا علی کو؟ علی کو تو خلیفہ چوتھے پر بھی نہیں ماننا صحابہ کرام نے، اور قتل و غارت گری کے لیے آ گئے اور قتال کیا۔ جس کو اپنا خلیفہ اور آقا مان لیا جائے کہ اس کے خلاف قتال ہوتا ہے؟ خلیفہ کا تو ایک حکم ہوتا ہے، سر تسلیم خم قبول کرنا پڑتا ہے، یہاں حضرت علی کے خلاف قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔
تو اس وقت صحابہ نہیں اور لوگوں نے حضرت علی کو مولا کوئی نہیں مانا. آج اگر کوئی دیوبندی اہل حدیث نہیں مانتا تو ہمیں کیا گلا ہے، جن کے سامنے کہا گیا تھا انہوں نے نہیں مانا. تو لہٰذا علی کی مظلومیت اسی دن شروع ہو گئی تھی جب اس کو مولا کا اعلان کر دینے کے باوجود اس پر قتل و غارت گری مسلط کر دی گئی. بہت مظلوم ہے میرے نبی کی اولاد اور میرے نبی کا گھرانہ. علی سے لے کر آخری خلیفہ تک، جو امام تک، سب مظلوم ہی گزرے. ایک ایک کا قصہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے سنائیں گے. یہاں مختصر صرف من کنتم مولا و علی مولا اس حدیث کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی ایک الگ زاویے سے. امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علی اور علی کے چاہنے والوں کے ساتھ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.